نے خواب دیکھا ہے۔ ہنا نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا۔ شادی کے بعد شروع میں سب خوبصورت تھا، تحفے، سفر، محبت کے وعدے، لیکن وقت گزرتا گیا اور فہد کا چہرہ بدلنے لگا۔ وہ دیر سے گھر آتا، فون چھپاتا اور اکثر غصے میں رہتا۔ ہنا نے پوچھا، کیا کوئی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ فہد نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہیں ہر بات جاننے کی ضرورت نہیں۔ اس دن کے بعد خاموشی ان کے درمیان دیوار بن گئی۔ ایک رات ہنا کو فہد کا لیپ ٹاپ کھلا ملا۔ اس میں ایک فائل تھی، پروجیکٹ زارا۔ جیسا ہی اس نے فائل کھولی اس کا دل رک گیا۔ وہ سب ثبوت تھے، جعلی بزنس ڈاکومنٹس، خفیہ ٹرانزیکشن اور ایک عورت زارا کے نام سے مشترکہ بینک اکاؤنٹ۔ ہنا کے آنسو بہہ نکلے، تو یہ ہے تمہاری محبت، ایک جھوٹ، ایک کاروبار۔ اگلی صبح فہد واپس آیا تو ہنا اس کے سامنے کھڑی تھی، ہاتھ میں وہی فائل۔ کیا میں صرف ایک ڈال تھی تمہارے جرم کے لیے؟ فہد نے سرد لہجے میں کہا، ہاں، اور تمہیں خاموش رہنا ہوگا، کیونکہ اگر تم بولی تو تمہارا نام بھی ان کاغذات میں ہے۔ ہنا کے چہرے پر خوف نہیں، سکون تھا۔ میں بولوں گی، کیونکہ سچ کو چھپانا بھی جرم ہے۔ کچھ دن بعد فہد کو کرپشن کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کو سب ثبوت ہنا نے دیے تھے۔ عدالت میں جب فہد کو پیش کیا گیا، اس نے دور بیٹھ کر ہنا کو دیکھا۔ تم نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ ہنا نے دھیرے سے کہا، میں نے صرف وہ واپس لیا جو تم نے مجھ سے چھینا تھا، عزت اور سچ۔ کچھ مہینوں بعد ہنا نے ایک چھوٹی تنظیم شروع کی، نئی شروعات، جہاں وہ ان عورتوں کی مدد کرتی تھی جو دھوکے اور خوف کے سائے میں جی رہے تھے۔ ایک انٹرویو میں جب اس سے پوچھا گیا، کیا آپ کو کبھی محبت پر یقین رہا؟ وہ مسکرا کر بولی، رہا تھا، مگر اب یقین سچ پر ہے، کیونکہ محبت جھوٹ پر نہیں چلتی۔ رحمت سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ شہر کی خاموش گلیوں میں صرف گاڑیوں کی ہلکی آواز سنائی دی رہی تھی۔ ایک پلیٹ کی کھڑکی میں روشنی جل رہی تھی، وہاں ہنا جاگ رہی تھی۔ اس کے سامنے میز پر طلاق کے کاغذات رکھے تھے اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تو یہ تمہاری محبت ہے فہد؟ اس کے ہونٹوں سے بمشکل یہ جملہ نکلا۔ 2 سال پہلے سب کچھ مختلف تھا۔ ہنا اور فہد کی ملاقات ایک کمپنی میں ہوئی۔ فہد ایک پرکشش، خود اعتماد شخص تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا، میں تمہیں وہ زندگی دوں گا جس کا تم نے خواب دیکھا ہے۔ ہنا نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا۔ شادی کے بعد شروع میں سب خوبصورت تھا، تحفے، سفر، محبت کے وعدے، لیکن وقت گزرتا گیا اور فہد کا چہرہ بدلنے لگا۔ وہ دیر سے گھر آتا، فون چھپاتا اور اکثر غصے میں رہتا۔ ہنا نے پوچھا، کیا کوئی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ فہد نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہیں ہر بات جاننے کی ضرورت نہیں۔ اس دن کے بعد خاموشی ان کے درمیان دیوار بن گئی۔ ایک رات ہنا کو فہد کا لیپ ٹاپ کھلا ملا۔ اس میں ایک فائل تھی، پروجیکٹ زارا۔ جیسا ہی اس نے فائل کھولی اس کا دل رک گیا۔ وہ سب ثبوت تھے، جعلی بزنس ڈاکومنٹس، خفیہ ٹرانزیکشن اور ایک عورت زارا کے نام سے مشترکہ بینک اکاؤنٹ۔ ہنا کے آنسو بہہ نکلے، تو یہ ہے تمہاری محبت، ایک جھوٹ، ایک کاروبار۔ اگلی صبح فہد واپس آیا تو ہنا اس کے سامنے کھڑی تھی، ہاتھ میں وہی فائل۔ کیا میں صرف ایک ڈال تھی تمہارے جرم کے لیے؟ فہد نے سرد لہجے میں کہا، ہاں، اور تمہیں خاموش رہنا ہوگا، کیونکہ اگر تم بولی تو تمہارا نام بھی ان کاغذات میں ہے۔ ہنا کے چہرے پر خوف نہیں، سکون تھا۔ میں بولوں گی، کیونکہ سچ کو چھپانا بھی جرم ہے۔ کچھ دن بعد فہد کو کرپشن کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کو سب ثبوت ہنا نے دیے تھے۔ عدالت میں جب فہد کو پیش کیا گیا، اس نے دور بیٹھ کر ہنا کو دیکھا۔ تم نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ ہنا نے دھیرے سے کہا، میں نے صرف وہ واپس لیا جو تم نے مجھ سے چھینا تھا، عزت اور سچ۔ کچھ مہینوں بعد ہنا نے ایک چھوٹی تنظیم شروع کی، نئی شروعات، جہاں وہ ان عورتوں کی مدد کرتی تھی جو دھوکے اور خوف کے سائے میں جی رہے تھے۔ ایک انٹرویو میں جب اس سے پوچھا گیا، کیا آپ کو کبھی محبت پر یقین رہا؟ وہ مسکرا کر بولی، رہا تھا، مگر اب یقین سچ پر ہے، کیونکہ محبت جھوٹ پر نہیں چلتی۔ رحمت سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔
ہیلو ویورز، رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ شہر کی خاموش گلیوں میں صرف گاڑیوں کی ہلکی آواز سنائی دی رہی تھی۔ ایک پلیٹ کی کڑکی میں روشنی جل رہی تھی، وہاں ہینا جاگ رہی تھی۔ اس کے سامنے میز پر طلاق کے کاغذات رکھے تھے اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تو یہ تمہاری محبت ہے فہد؟ اس کے ہونٹوں سے بمشکل یہ جملہ نکلا۔ 2 سال پہلے سب کچھ مختلف تھا۔ ہینا اور فہد کی ملاقات ایک کمپنی میں ہوئی۔ فہد ایک پرکشش، خود اعتماد شخص تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا، میں تمہیں وہ زندگی دوں گا جس کا تم نے خواب دیکھا ہے۔ ہینا نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا۔ شادی کے بعد شروع میں سب خوبصورت تھا، تحفے، سفر، محبت کے وعدے، لیکن وقت گزرتا گیا اور فہد کا چہرہ بدلنے لگا۔ وہ دیر سے گھر آتا، فون چھپاتا اور اکثر غصے میں رہتا۔ ہینا نے پوچھا، کیا کوئی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ فہد نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہیں ہر بات جاننے کی ضرورت نہیں۔ اس دن کے بعد خاموشی ان کے درمیان دیوار بن گئی۔ ایک رات ہینا کو فہد کا لیپ ٹاپ کھلا ملا۔ اس میں ایک فائل تھی، پروجیکٹ زارا۔ جیسے ہی اس نے فائل کھولی، اس کا دل رک گیا۔ وہ سب ثبوت تھے، جعلی بزنس ڈاکومنٹس، خفیہ ٹرانزیکشن اور ایک عورت زارا کے نام سے مشترکہ بینک اکاؤنٹ۔ ہینا کے آنسو بہہ نکلے۔ تو یہ ہے تمہاری محبت، ایک جھوٹ، ایک کاروبار۔ اگلی صبح فہد واپس آیا تو ہینا اس کے سامنے کھڑی تھی، ہاتھ میں وہی فائل۔ کیا میں صرف ایک ڈال تھی تمہارے جرم کے لیے؟ فہد نے سرد لہجے میں کہا، ہاں، اور تمہیں خاموش رہنا ہوگا، کیونکہ اگر تم بولی تو تمہارا نام بھی ان کاغذات میں ہے۔ ہینا کے چہرے پر خوف نہیں، سکون تھا۔ میں بولوں گی، کیونکہ سچ کو چھپانا بھی جرم ہے۔ کچھ دن بعد فہد کو کرپشن کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کو سب ثبوت ہینا نے دیے تھے۔ عدالت میں جب فہد کو پیش کیا گیا، اس نے دور بیٹھ کر ہینا کو دیکھا۔ تم نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ ہینا نے دھیرے سے کہا، میں نے صرف وہ واپس لیا جو تم نے مجھ سے چھینا تھا، عزت اور سچ۔ کچھ مہینوں بعد ہینا نے ایک چھوٹی تنظیم شروع کی، نئی شروعات، جہاں وہ ان عورتوں کی مدد کرتی تھی جو دھوکے اور خوف کے سائے میں جی رہے تھے۔ ایک انٹرویو میں جب اس سے پوچھا گیا، کیا آپ کو کبھی محبت پر یقین رہا؟ وہ مسکرا کر بولی، رہا تھا، مگر اب یقین سچ پر ہے، کیونکہ محبت جھوٹ پر نہیں چلتی۔ رحمت سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ شہر کی خاموش گلیوں میں صرف گاڑیوں کی ہلکی آواز سنائی دی رہی تھی۔ ایک پلیٹ کی کڑکی میں روشنی جل رہی تھی، وہاں ہینا جاگ رہی تھی۔ اس کے سامنے میز پر طلاق کے کاغذات رکھے تھے اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تو یہ تمہاری محبت ہے فہد؟ اس کے ہونٹوں سے بمشکل یہ جملہ نکلا۔ 2 سال پہلے سب کچھ مختلف تھا۔ ہینا اور فہد کی ملاقات ایک کمپنی میں ہوئی۔ فہد ایک پرکشش، خود اعتماد شخص تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا، میں تمہیں وہ زندگی دوں گا جس کا تم نے خواب دیکھا ہے۔ ہینا نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا۔ شادی کے بعد شروع میں سب خوبصورت تھا، تحفے، سفر، محبت کے وعدے، لیکن وقت گزرتا گیا اور فہد کا چہرہ بدلنے لگا۔ وہ دیر سے گھر آتا، فون چھپاتا اور اکثر غصے میں رہتا۔ ہینا نے پوچھا، کیا کوئی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ فہد نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہیں ہر بات جاننے کی ضرورت نہیں۔ اس دن کے بعد خاموشی ان کے درمیان دیوار بن گئی۔ ایک رات ہینا کو فہد کا لیپ ٹاپ کھلا ملا۔ اس میں ایک فائل تھی، پروجیکٹ زارا۔ جیسے ہی اس نے فائل کھولی، اس کا دل رک گیا۔ وہ سب ثبوت تھے، جعلی بزنس ڈاکومنٹس، خفیہ ٹرانزیکشن اور ایک عورت زارا کے نام سے مشترکہ بینک اکاؤنٹ۔ ہینا کے آنسو بہہ نکلے۔ تو یہ ہے تمہاری محبت، ایک جھوٹ، ایک کاروبار۔ اگلی صبح فہد واپس آیا تو ہینا اس کے سامنے کھڑی تھی، ہاتھ میں وہی فائل۔ کیا میں صرف ایک ڈال تھی تمہارے جرم کے لیے؟ فہد نے سرد لہجے میں کہا، ہاں، اور تمہیں خاموش رہنا ہوگا، کیونکہ اگر تم بولی تو تمہارا نام بھی ان کاغذات میں ہے۔ ہینا کے چہرے پر خوف نہیں، سکون تھا۔ میں بولوں گی، کیونکہ سچ کو چھپانا بھی جرم ہے۔ کچھ دن بعد فہد کو کرپشن کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کو سب ثبوت ہینا نے دیے تھے۔ عدالت میں جب فہد کو پیش کیا گیا، اس نے دور بیٹھ کر ہینا کو دیکھا۔ تم نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ ہینا نے دھیرے سے کہا، میں نے صرف وہ واپس لیا جو تم نے مجھ سے چھینا تھا، عزت اور سچ۔
کچھ مہینوں بعد ہینا نے ایک چھوٹی تنظیم شروع کی، نئی شروعات، جہاں وہ ان عورتوں کی مدد کرتی تھی جو دھوکے اور خوف کے سائے میں جی رہے تھے۔ ایک انٹرویو میں جب اس سے پوچھا گیا کیا آپ کو کبھی محبت پر یقین رہا، وہ مسکرا کر بولی، رہا تھا مگر اب یقین سچ پر ہے، کیونکہ محبت جھوٹ پر نہیں چلتی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ شہر کی خاموش گلیوں میں صرف گاڑیوں کی ہلکی آواز سنائی دی رہی تھی۔ ایک پلیٹ کی کھڑکی میں روشنی جل رہی تھی، وہاں ہینا جاگ رہی تھی۔ اس کے سامنے میز پر طلاق کے کاغذات رکھے تھے اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تو یہ تمہاری محبت ہے فہد؟ اس کے ہونٹوں سے بمشکل یہ جملہ نکلا۔ 2 سال پہلے سب کچھ مختلف تھا۔ ہینا اور فہد کی ملاقات ایک کمپنی میں ہوئی۔ فہد ایک پرکشش، خود اعتماد شخص تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا، میں تمہیں وہ زندگی دوں گا جس کا تم نے خواب دیکھا ہے۔ ہینا نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا۔ شادی کے بعد شروع میں سب خوبصورت تھا، تحفے، سفر، محبت کے وعدے، لیکن وقت گزرتا گیا اور فہد کا چہرہ بدلنے لگا۔ وہ دیر سے گھر آتا، فون چھپاتا اور اکثر غصے میں رہتا۔ ہینا نے پوچھا، کیا کوئی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ فہد نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہیں ہر بات جاننے کی ضرورت نہیں۔ اس دن کے بعد خاموشی ان کے درمیان دیوار بن گئی۔ ایک رات ہینا کو فہد کا لیپ ٹاپ کھلا ملا۔ اس میں ایک فائل تھی، پروجیکٹ زارا۔ جیسا ہی اس نے فائل کھولی اس کا دل رک گیا۔ وہ سب ثبوت تھے، جعلی بزنس ڈاکومنٹس، خفیہ ٹرانزیکشن اور ایک عورت زارا کے نام سے مشترکہ بینک اکاؤنٹ۔ ہینا کے آنسو بہہ نکلے، تو یہ ہے تمہاری محبت، ایک جھوٹ، ایک کاروبار۔ اگلی صبح فہد واپس آیا تو ہینا اس کے سامنے کھڑی تھی، ہاتھ میں وہی فائل۔ کیا میں صرف ایک ڈال تھی تمہارے جرم کے لیے؟ فہد نے سرد لہجے میں کہا، ہاں، اور تمہیں خاموش رہنا ہوگا، کیونکہ اگر تم بولی تو تمہارا نام بھی ان کاغذات میں ہے۔ ہینا کے چہرے پر خوف نہیں، سکون تھا۔ میں بولوں گی، کیونکہ سچ کو چھپانا بھی جرم ہے۔ کچھ دن بعد فہد کو کرپشن کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کو سب ثبوت ہینا نے دیے تھے۔ عدالت میں جب فہد کو پیش کیا گیا، اس نے دور بیٹھ کر ہینا کو دیکھا۔ تم نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ ہینا نے دھیرے سے کہا، میں نے صرف وہ واپس لیا جو تم نے مجھ سے چھینا تھا، عزت اور سچ۔ کچھ مہینوں بعد ہینا نے ایک چھوٹی تنظیم شروع کی، نئی شروعات، جہاں وہ ان عورتوں کی مدد کرتی تھی جو دھوکے اور خوف کے سائے میں جی رہے تھے۔ ایک انٹرویو میں جب اس سے پوچھا گیا کیا آپ کو کبھی محبت پر یقین رہا، وہ مسکرا کر بولی، رہا تھا مگر اب یقین سچ پر ہے، کیونکہ محبت جھوٹ پر نہیں چلتی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ شہر کی خاموش گلیوں میں صرف گاڑیوں کی ہلکی آواز سنائی دی رہی تھی۔ ایک پلیٹ کی کھڑکی میں روشنی جل رہی تھی، وہاں ہینا جاگ رہی تھی۔ اس کے سامنے میز پر طلاق کے کاغذات رکھے تھے اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تو یہ تمہاری محبت ہے فہد؟ اس کے ہونٹوں سے بمشکل یہ جملہ نکلا۔ 2 سال پہلے سب کچھ مختلف تھا۔ ہینا اور فہد کی ملاقات ایک کمپنی میں ہوئی۔ فہد ایک پرکشش، خود اعتماد شخص تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا، میں تمہیں وہ زندگی دوں گا جس کا تم نے خواب دیکھا ہے۔ ہینا نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا۔ شادی کے بعد شروع میں سب خوبصورت تھا، تحفے، سفر، محبت کے وعدے، لیکن وقت گزرتا گیا اور فہد کا چہرہ بدلنے لگا۔ وہ دیر سے گھر آتا، فون چھپاتا اور اکثر غصے میں رہتا۔ ہینا نے پوچھا، کیا کوئی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ فہد نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہیں ہر بات جاننے کی ضرورت نہیں۔ اس دن کے بعد خاموشی ان کے درمیان دیوار بن گئی۔ ایک رات ہینا کو فہد کا لیپ ٹاپ کھلا ملا۔ اس میں ایک فائل تھی، پروجیکٹ زارا۔ جیسا ہی اس نے فائل کھولی اس کا دل رک گیا۔ وہ سب ثبوت تھے، جعلی بزنس ڈاکومنٹس، خفیہ ٹرانزیکشن اور ایک عورت زارا کے نام سے مشترکہ بینک اکاؤنٹ۔ ہینا کے آنسو بہہ نکلے، تو یہ ہے تمہاری محبت، ایک جھوٹ، ایک کاروبار۔ اگلی صبح فہد واپس آیا تو ہینا اس کے سامنے کھڑی تھی، ہاتھ میں وہی فائل۔ کیا میں صرف ایک ڈال تھی تمہارے جرم کے لیے؟ فہد نے سرد
لہجے میں کہا ہاں، اور تمہیں خاموش رہنا ہوگا کیونکہ اگر تم بولی تو تمہارا نام بھی ان کاغذات میں ہے۔ ہینا کے چہرے پر خوف نہیں سکون تھا۔ میں بولوں گی کیونکہ سچ کو چھپانا بھی جرم ہے۔ کچھ دن بعد فہد کو کرپشن کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کو سب ثبوت ہینا نے دیے تھے۔ عدالت میں جب فہد کو پیش کیا گیا، اس نے دور بیٹھ کر ہینا کو دیکھا۔ تم نے میرا سب کچھ چھین لیا، ہینا نے دھیرے سے کہا۔ میں نے صرف وہ واپس لیا جو تم نے مجھ سے چھینا تھا، عزت اور سچ۔ کچھ مہینوں بعد ہینا نے ایک چھوٹی تنظیم شروع کی، نئی شروعات، جہاں وہ ان عورتوں کی مدد کرتی تھی جو دھوکے اور خوف کے سائے میں جی رہے تھے۔ ایک انٹرویو میں جب اس سے پوچھا گیا کیا آپ کو کبھی محبت پر یقین رہا، وہ مسکرا کر بولی رہا تھا، مگر اب یقین سچ پر ہے کیونکہ محبت جھوٹ پر نہیں چلتی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ شہر کی خاموش گلیوں میں صرف گاڑیوں کی ہلکی آواز سنائی دی رہی تھی۔ ایک پلیٹ کی کھڑکی میں روشنی جل رہی تھی، وہاں ہینا جاگ رہی تھی۔ اس کے سامنے میز پر طلاق کے کاغذات رکھے تھے اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تو یہ تمہاری محبت ہے فہد؟ اس کے ہونٹوں سے بمشکل یہ جملہ نکلا۔ 2 سال پہلے سب کچھ مختلف تھا۔ ہینا اور فہد کی ملاقات ایک کمپنی میں ہوئی۔ فہد ایک پرکشش، خود اعتماد شخص تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا میں تمہیں وہ زندگی دوں گا جس کا تم نے خواب دیکھا ہے۔ ہینا نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا۔ شادی کے بعد شروع میں سب خوبصورت تھا، تحفے، سفر، محبت کے وعدے، لیکن وقت گزرتا گیا اور فہد کا چہرہ بدلنے لگا۔ وہ دیر سے گھر آتا، فون چھپاتا اور اکثر غصے میں رہتا۔ ہینا نے پوچھا کیا کوئی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ فہد نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا تمہیں ہر بات جاننے کی ضرورت نہیں۔ اس دن کے بعد خاموشی ان کے درمیان دیوار بن گئی۔ ایک رات ہینا کو فہد کا لیپ ٹاپ کھلا ملا۔ اس میں ایک فائل تھی، پروجیکٹ زارا۔ جیسا ہی اس نے فائل کھولی اس کا دل رک گیا۔ وہ سب ثبوت تھے، جعلی بزنس ڈاکومنٹس، خفیہ ٹرانزیکشن اور ایک عورت زارا کے نام سے مشترکہ بینک اکاؤنٹ۔ ہینا کے آنسو بہہ نکلے۔ تو یہ ہے تمہاری محبت، ایک جھوٹ، ایک کاروبار۔ اگلی صبح فہد واپس آیا تو ہینا اس کے سامنے کھڑی تھی، ہاتھ میں وہی فائل۔ کیا میں صرف ایک ڈال تھی تمہارے جرم کے لیے؟ فہد نے سرد لہجے میں کہا ہاں، اور تمہیں خاموش رہنا ہوگا کیونکہ اگر تم بولی تو تمہارا نام بھی ان کاغذات میں ہے۔ ہینا کے چہرے پر خوف نہیں سکون تھا۔ میں بولوں گی کیونکہ سچ کو چھپانا بھی جرم ہے۔ کچھ دن بعد فہد کو کرپشن کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کو سب ثبوت ہینا نے دیے تھے۔ عدالت میں جب فہد کو پیش کیا گیا، اس نے دور بیٹھ کر ہینا کو دیکھا۔ تم نے میرا سب کچھ چھین لیا، ہینا نے دھیرے سے کہا۔ میں نے صرف وہ واپس لیا جو تم نے مجھ سے چھینا تھا، عزت اور سچ۔ کچھ مہینوں بعد ہینا نے ایک چھوٹی تنظیم شروع کی، نئی شروعات، جہاں وہ ان عورتوں کی مدد کرتی تھی جو دھوکے اور خوف کے سائے میں جی رہے تھے۔ ایک انٹرویو میں جب اس سے پوچھا گیا کیا آپ کو کبھی محبت پر یقین رہا، وہ مسکرا کر بولی رہا تھا، مگر اب یقین سچ پر ہے کیونکہ محبت جھوٹ پر نہیں چلتی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ شہر کی خاموش گلیوں میں صرف گاڑیوں کی ہلکی آواز سنائی دی رہی تھی۔ ایک پلیٹ کی کھڑکی میں روشنی جل رہی تھی، وہاں ہینا جاگ رہی تھی۔ اس کے سامنے میز پر طلاق کے کاغذات رکھے تھے اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تو یہ تمہاری محبت ہے فہد؟ اس کے ہونٹوں سے بمشکل یہ جملہ نکلا۔ 2 سال پہلے سب کچھ مختلف تھا۔ ہینا اور فہد کی ملاقات ایک کمپنی میں ہوئی۔ فہد ایک پرکشش، خود اعتماد شخص تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا میں تمہیں وہ زندگی دوں گا جس کا تم نے خواب دیکھا ہے۔ ہینا نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا۔ شادی کے بعد شروع میں سب خوبصورت تھا، تحفے، سفر، محبت کے وعدے، لیکن وقت گزرتا گیا اور فہد کا چہرہ بدلنے لگا۔
وہ دیر سے گھر آتا، فون چھپاتا اور اکثر غصے میں رہتا۔ ہینا نے پوچھا، کیا کوئی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ فہد نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہیں ہر بات جاننے کی ضرورت نہیں۔ اس دن کے بعد خاموشی ان کے درمیان دیوار بن گئی۔ ایک رات ہینا کو فہد کا لیپ ٹاپ کھلا ملا۔ اس میں ایک فائل تھی، پروجیکٹ زارا۔ جیسا ہی اس نے فائل کھولی اس کا دل رک گیا۔ وہ سب ثبوت تھے، جعلی بزنس ڈاکومنٹس، خفیہ ٹرانزیکشن اور ایک عورت زارا کے نام سے مشترکہ بینک اکاؤنٹ۔ ہینا کے آنسو بہہ نکلے، تو یہ ہے تمہاری محبت، ایک جھوٹ، ایک کاروبار۔ اگلی صبح فہد واپس آیا تو ہینا اس کے سامنے کھڑی تھی، ہاتھ میں وہی فائل۔ کیا میں صرف ایک ڈال تھی تمہارے جرم کے لیے؟ فہد نے سرد لہجے میں کہا، ہاں، اور تمہیں خاموش رہنا ہوگا، کیونکہ اگر تم بولی تو تمہارا نام بھی ان کاغذات میں ہے۔ ہینا کے چہرے پر خوف نہیں، سکون تھا۔ میں بولوں گی، کیونکہ سچ کو چھپانا بھی جرم ہے۔ کچھ دن بعد فہد کو کرپشن کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کو سب ثبوت ہینا نے دیے تھے۔ عدالت میں جب فہد کو پیش کیا گیا، اس نے دور بیٹھ کر ہینا کو دیکھا۔ تم نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ ہینا نے دھیرے سے کہا، میں نے صرف وہ واپس لیا جو تم نے مجھ سے چھینا تھا، عزت اور سچ۔ کچھ مہینوں بعد ہینا نے ایک چھوٹی تنظیم شروع کی، نئی شروعات، جہاں وہ ان عورتوں کی مدد کرتی تھی جو دھوکے اور خوف کے سائے میں جی رہے تھے۔ ایک انٹرویو میں جب اس سے پوچھا گیا، کیا آپ کو کبھی محبت پر یقین رہا، وہ مسکرا کر بولی، رہا تھا، مگر اب یقین سچ پر ہے، کیونکہ محبت جھوٹ پر نہیں چلتی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ شہر کی خاموش گلیوں میں صرف گاڑیوں کی ہلکی آواز سنائی دی رہی تھی۔ ایک پلیٹ کی کھڑکی میں روشنی جل رہی تھی، وہاں ہینا جاگ رہی تھی۔ اس کے سامنے میز پر طلاق کے کاغذات رکھے تھے اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تو یہ تمہاری محبت ہے فہد؟ اس کے ہونٹوں سے بمشکل یہ جملہ نکلا۔ 2 سال پہلے سب کچھ مختلف تھا۔ ہینا اور فہد کی ملاقات ایک کمپنی میں ہوئی۔ فہد ایک پرکشش، خود اعتماد شخص تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا، میں تمہیں وہ زندگی دوں گا جس کا تم نے خواب دیکھا ہے۔ ہینا نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا۔ شادی کے بعد شروع میں سب خوبصورت تھا، تحفے، سفر، محبت کے وعدے، لیکن وقت گزرتا گیا اور فہد کا چہرہ بدلنے لگا۔ وہ دیر سے گھر آتا، فون چھپاتا اور اکثر غصے میں رہتا۔ ہینا نے پوچھا، کیا کوئی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ فہد نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہیں ہر بات جاننے کی ضرورت نہیں۔ اس دن کے بعد خاموشی ان کے درمیان دیوار بن گئی۔ ایک رات ہینا کو فہد کا لیپ ٹاپ کھلا ملا۔ اس میں ایک فائل تھی، پروجیکٹ زارا۔ جیسا ہی اس نے فائل کھولی اس کا دل رک گیا۔ وہ سب ثبوت تھے، جعلی بزنس ڈاکومنٹس، خفیہ ٹرانزیکشن اور ایک عورت زارا کے نام سے مشترکہ بینک اکاؤنٹ۔ ہینا کے آنسو بہہ نکلے، تو یہ ہے تمہاری محبت، ایک جھوٹ، ایک کاروبار۔ اگلی صبح فہد واپس آیا تو ہینا اس کے سامنے کھڑی تھی، ہاتھ میں وہی فائل۔ کیا میں صرف ایک ڈال تھی تمہارے جرم کے لیے؟ فہد نے سرد لہجے میں کہا، ہاں، اور تمہیں خاموش رہنا ہوگا، کیونکہ اگر تم بولی تو تمہارا نام بھی ان کاغذات میں ہے۔ ہینا کے چہرے پر خوف نہیں، سکون تھا۔ میں بولوں گی، کیونکہ سچ کو چھپانا بھی جرم ہے۔ کچھ دن بعد فہد کو کرپشن کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کو سب ثبوت ہینا نے دیے تھے۔ عدالت میں جب فہد کو پیش کیا گیا، اس نے دور بیٹھ کر ہینا کو دیکھا۔ تم نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ ہینا نے دھیرے سے کہا، میں نے صرف وہ واپس لیا جو تم نے مجھ سے چھینا تھا، عزت اور سچ۔ کچھ مہینوں بعد ہینا نے ایک چھوٹی تنظیم شروع کی، نئی شروعات، جہاں وہ ان عورتوں کی مدد کرتی تھی جو دھوکے اور خوف کے سائے میں جی رہے تھے۔ ایک انٹرویو میں جب اس سے پوچھا گیا، کیا آپ کو کبھی محبت پر یقین رہا، وہ مسکرا کر بولی، رہا تھا، مگر اب یقین سچ پر ہے، کیونکہ محبت جھوٹ پر نہیں چلتی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ شہر کی خاموش گلیوں میں صرف گاڑیوں کی ہلکی آواز سنائی دی رہی تھی۔ ایک پلیٹ کی کھڑکی میں روشنی جل رہی تھی، وہاں ہینا جاگ رہی تھی۔ اس کے سامنے میز پر طلاق کے کاغذات رکھے تھے اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔
تو یہ تمہاری محبت ہے فہد، اس کے ہونٹوں سے بمشکل یہ جملہ نکلا۔ 2 سال پہلے سب کچھ مختلف تھا۔ ہینا اور فہد کی ملاقات ایک کمپنی میں ہوئی۔ فہد ایک پرکشش، خود اعتماد شخص تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا، میں تمہیں وہ زندگی دوں گا جس کا تم نے خواب دیکھا ہے۔ ہینا نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا۔ شادی کے بعد شروع میں سب خوبصورت تھا، تحفے، سفر، محبت کے وعدے، لیکن وقت گزرتا گیا اور فہد کا چہرہ بدلنے لگا۔ وہ دیر سے گھر آتا، فون چھپاتا اور اکثر غصے میں رہتا۔ ہینا نے پوچھا، کیا کوئی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ فہد نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہیں ہر بات جاننے کی ضرورت نہیں۔ اس دن کے بعد خاموشی ان کے درمیان دیوار بن گئی۔ ایک رات ہینا کو فہد کا لیپ ٹاپ کھلا ملا۔ اس میں ایک فائل تھی، پروجیکٹ زارا۔ جیسا ہی اس نے فائل کھولی اس کا دل رک گیا۔ وہ سب ثبوت تھے، جعلی بزنس ڈاکومنٹس، خفیہ ٹرانزیکشن اور ایک عورت زارا کے نام سے مشترکہ بینک اکاؤنٹ۔ ہینا کے آنسو بہہ نکلے۔ تو یہ ہے تمہاری محبت، ایک جھوٹ، ایک کاروبار۔ اگلی صبح فہد واپس آیا تو ہینا اس کے سامنے کھڑی تھی، ہاتھ میں وہی فائل۔ کیا میں صرف ایک ڈال تھی تمہارے جرم کے لیے؟ فہد نے سرد لہجے میں کہا، ہاں، اور تمہیں خاموش رہنا ہوگا، کیونکہ اگر تم بولی تو تمہارا نام بھی ان کاغذات میں ہے۔ ہینا کے چہرے پر خوف نہیں، سکون تھا۔ میں بولوں گی، کیونکہ سچ کو چھپانا بھی جرم ہے۔ کچھ دن بعد فہد کو کرپشن کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کو سب ثبوت ہینا نے دیے تھے۔ عدالت میں جب فہد کو پیش کیا گیا، اس نے دور بیٹھ کر ہینا کو دیکھا۔ تم نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ ہینا نے دھیرے سے کہا، میں نے صرف وہ واپس لیا جو تم نے مجھ سے چھینا تھا، عزت اور سچ۔ کچھ مہینوں بعد ہینا نے ایک چھوٹی تنظیم شروع کی، نئی شروعات، جہاں وہ ان عورتوں کی مدد کرتی تھی جو دھوکے اور خوف کے سائے میں جی رہے تھے۔ ایک انٹرویو میں جب اس سے پوچھا گیا، کیا آپ کو کبھی محبت پر یقین رہا؟ وہ مسکرا کر بولی، رہا تھا، مگر اب یقین سچ پر ہے، کیونکہ محبت جھوٹ پر نہیں چلتی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ شہر کی خاموش گلیوں میں صرف گاڑیوں کی ہلکی آواز سنائی دی رہی تھی۔ ایک پلیٹ کی کھڑکی میں روشنی جل رہی تھی، وہاں ہینا جاگ رہی تھی۔ اس کے سامنے میز پر طلاق کے کاغذات رکھے تھے اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تو یہ تمہاری محبت ہے فہد، اس کے ہونٹوں سے بمشکل یہ جملہ نکلا۔ 2 سال پہلے سب کچھ مختلف تھا۔ ہینا اور فہد کی ملاقات ایک کمپنی میں ہوئی۔ فہد ایک پرکشش، خود اعتماد شخص تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا، میں تمہیں وہ زندگی دوں گا جس کا تم نے خواب دیکھا ہے۔ ہینا نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا۔ شادی کے بعد شروع میں سب خوبصورت تھا، تحفے، سفر، محبت کے وعدے، لیکن وقت گزرتا گیا اور فہد کا چہرہ بدلنے لگا۔ وہ دیر سے گھر آتا، فون چھپاتا اور اکثر غصے میں رہتا۔ ہینا نے پوچھا، کیا کوئی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ فہد نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہیں ہر بات جاننے کی ضرورت نہیں۔ اس دن کے بعد خاموشی ان کے درمیان دیوار بن گئی۔ ایک رات ہینا کو فہد کا لیپ ٹاپ کھلا ملا۔ اس میں ایک فائل تھی، پروجیکٹ زارا۔ جیسا ہی اس نے فائل کھولی اس کا دل رک گیا۔ وہ سب ثبوت تھے، جعلی بزنس ڈاکومنٹس، خفیہ ٹرانزیکشن اور ایک عورت زارا کے نام سے مشترکہ بینک اکاؤنٹ۔ ہینا کے آنسو بہہ نکلے۔ تو یہ ہے تمہاری محبت، ایک جھوٹ، ایک کاروبار۔ اگلی صبح فہد واپس آیا تو ہینا اس کے سامنے کھڑی تھی، ہاتھ میں وہی فائل۔ کیا میں صرف ایک ڈال تھی تمہارے جرم کے لیے؟ فہد نے سرد لہجے میں کہا، ہاں، اور تمہیں خاموش رہنا ہوگا، کیونکہ اگر تم بولی تو تمہارا نام بھی ان کاغذات میں ہے۔ ہینا کے چہرے پر خوف نہیں، سکون تھا۔ میں بولوں گی، کیونکہ سچ کو چھپانا بھی جرم ہے۔ کچھ دن بعد فہد کو کرپشن کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کو سب ثبوت ہینا نے دیے تھے۔ عدالت میں جب فہد کو پیش کیا گیا، اس نے دور بیٹھ کر ہینا کو دیکھا۔ تم نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ ہینا نے دھیرے سے کہا، میں نے صرف وہ واپس لیا جو تم نے مجھ سے چھینا تھا، عزت اور سچ۔ کچھ مہینوں بعد ہینا نے ایک چھوٹی تنظیم شروع کی، نئی شروعات، جہاں وہ ان عورتوں کی مدد کرتی تھی جو دھوکے اور خوف کے سائے میں جی رہے تھے۔ ایک انٹرویو میں جب اس سے پوچھا گیا، کیا آپ کو کبھی محبت پر یقین رہا؟ وہ مسکرا کر بولی، رہا تھا، مگر اب یقین سچ پر ہے، کیونکہ محبت جھوٹ پر نہیں چلتی۔
رحمت سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ شہر کی خاموش گلیوں میں صرف گاڑیوں کی ہلکی آواز سنائی دی رہی تھی۔ ایک پلیٹ کی کڑکی میں روشنی جل رہی تھی، وہاں ہینا جاگ رہی تھی۔ اس کے سامنے میز پر طلاق کے کاغذات رکھے تھے اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تو یہ تمہاری محبت ہے فہد؟ اس کے ہونٹوں سے بمشکل یہ جملہ نکلا۔ 2 سال پہلے سب کچھ مختلف تھا۔ ہینا اور فہد کی ملاقات ایک کمپنی میں ہوئی۔ فہد ایک پرکشش، خود اعتماد شخص تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا، میں تمہیں وہ زندگی دوں گا جس کا تم نے خواب دیکھا ہے۔ ہینا نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا۔ شادی کے بعد شروع میں سب خوبصورت تھا، تحفے، سفر، محبت کے وعدے، لیکن وقت گزرتا گیا اور فہد کا چہرہ بدلنے لگا۔ وہ دیر سے گھر آتا، فون چھپاتا اور اکثر غصے میں رہتا۔ ہینا نے پوچھا، کیا کوئی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ فہد نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہیں ہر بات جاننے کی ضرورت نہیں۔ اس دن کے بعد خاموشی ان کے درمیان دیوار بن گئی۔ ایک رات ہینا کو فہد کا لیپ ٹاپ کھلا ملا۔ اس میں ایک فائل تھی، پروجیکٹ زارا۔ جیسا ہی اس نے فائل کھولی، اس کا دل رک گیا۔ وہ سب ثبوت تھے، جعلی بزنس ڈاکومنٹس، خفیہ ٹرانزیکشن اور ایک عورت زارا کے نام سے مشترکہ بینک اکاؤنٹ۔ ہینا کے آنسو بہہ نکلے۔ تو یہ ہے تمہاری محبت، ایک جھوٹ، ایک کاروبار۔ اگلی صبح فہد واپس آیا تو ہینا اس کے سامنے کھڑی تھی، ہاتھ میں وہی فائل۔ کیا میں صرف ایک ڈال تھی تمہارے جرم کے لیے؟ فہد نے سرد لہجے میں کہا، ہاں، اور تمہیں خاموش رہنا ہوگا، کیونکہ اگر تم بولی تو تمہارا نام بھی ان کاغذات میں ہے۔ ہینا کے چہرے پر خوف نہیں، سکون تھا۔ میں بولوں گی، کیونکہ سچ کو چھپانا بھی جرم ہے۔ کچھ دن بعد فہد کو کرپشن کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کو سب ثبوت ہینا نے دیے تھے۔ عدالت میں جب فہد کو پیش کیا گیا، اس نے دور بیٹھ کر ہینا کو دیکھا۔ تم نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ ہینا نے دھیرے سے کہا، میں نے صرف وہ واپس لیا جو تم نے مجھ سے چھینا تھا، عزت اور سچ۔ کچھ مہینوں بعد ہینا نے ایک چھوٹی تنظیم شروع کی، نئی شروعات، جہاں وہ ان عورتوں کی مدد کرتی تھی جو دھوکے اور خوف کے سائے میں جی رہے تھے۔ ایک انٹرویو میں جب اس سے پوچھا گیا، کیا آپ کو کبھی محبت پر یقین رہا؟ وہ مسکرا کر بولی، رہا تھا، مگر اب یقین سچ پر ہے، کیونکہ محبت جھوٹ پر نہیں چلتی۔ رحمت سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ شہر کی خاموش گلیوں میں صرف گاڑیوں کی ہلکی آواز سنائی دی رہی تھی۔ ایک پلیٹ کی کڑکی میں روشنی جل رہی تھی، وہاں ہینا جاگ رہی تھی۔ اس کے سامنے میز پر طلاق کے کاغذات رکھے تھے اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تو یہ تمہاری محبت ہے فہد؟ اس کے ہونٹوں سے